درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اترنے کا حکم دیا اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اللہ رب العزت نے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا سے انسان کی نسل کا آغاز ہوا، اور کیونکہ یہ پہلے انسان تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ اصول تخلیق فرمایا کہ ہر مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ہر حمل سے دو اولادیں ہوتی ہیں، ایک مذکر مرد اور ایک عورت، اور اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بیٹا اور بیٹی یہ آپس میں ذی رحم محرم ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ایک سال جو لڑکا پیدا ہوا، دوسرے سال جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کے نکاح میں دے دی جاتی۔ اس طرح انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، اور مفسرین کا خیال یہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو یا غلط ہو، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 40 اولادیں ہوئیں، 20 مرتبہ حمل ٹھہرا، اور ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کل 40 اولادیں ہوئیں، اور پھر یہ پہلے 40 خاندان تھے جن سے انسان کے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح ان کے بھی آگے بچے اولاد در اولاد۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب تک اس دنیا میں موجود رہے، وفات تک کتنے انسان یا کتنے خاندان تخلیق ہوئے یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات تک 40,000 انسان دنیا میں پیدا ہو چکے تھے، 40,000، بعض نے 4,000، یہ جتنے بھی تھے، زیادہ سے زیادہ 40,000 انسان اللہ نے دنیا میں تخلیق فرمائے، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی وفات نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی وفات دنیا میں حابیل کی ہوئی، اور اسے بھی قابیل نے قتل کیا۔ سب سے پہلا انسان جو اس دنیا سے چلا گیا وہ حابیل تھے، اور جنہیں طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ اس کے بھائی نے، ایک دوسرے انسان قابیل نے انہیں قتل کر دیا۔ حابیل قابیل سے 2 سال چھوٹے تھے، دوسرے حمل سے تھے۔ قابیل کا بنیادی پیشہ زراعت کا تھا، اور حابیل کا بنیادی پیشہ تجارت کا تھا، غلہ بانی کا تھا، جانوروں کے پالنے کا تھا۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، حابیل قابیل سے دولت کے اعتبار سے زیادہ ہو گیا، حابیل دولت میں آگے نکل گیا، اور قابیل دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ گیا، اور پھر حابیل کو اللہ نے نیک اور صالح بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں اس زمانے میں نیکی کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا، اور یہ باتیں قابیل کے لیے قابل برداشت نہیں تھیں۔ اس کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہوا، اور وہ اس سے ایک طرح سے حابیل کے لیے نفرت دل میں پالنے لگا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی
وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی درجے کی نہیں تھی، خوبصورتی میں ذرا کم رہ گئی. اور قابیل جس کے دل میں پہلے سے ہی گناہ کا ایک وسوسہ اور ایک خیال تھا، وہ اپنی ہی بہن پر جو اسی کے ساتھ پیدا ہوئی اسی پر فریفتہ ہو گیا. اور جب نکاح کا وقت آیا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے وہی اللہ کا حکم کہ بھئی قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہوگی اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کی جائے گی، جو اصول تھا. قابیل کہنے لگا بھئی یہ تو ظلم ہے، میری بہن تو اتنی خوبصورت، وہ مل جائے اسے. پہلے ہی اس کے دل میں نفرت تھی، اور اس کی بہن تو اتنے درجے کی خوبصورتی میں نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنی بہن سے شادی کر لیتا ہوں، اپنے جو محرم میں وہی میری جو بہن ہے محرم، میں اسی سے شادی کر لیتا ہوں، اور حابیل کی شادی اسی کی بہن سے کروا دی جائے. سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا خوف کریے، کیا کہہ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے یا اس زمانے کے جو بھی اس کے بھائی بہن تھے انہوں نے اس سے نصیحت کی اور کہا کہ جی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اللہ کے فیصلوں کو توڑنا، یہ انسان کو اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، نعوذ باللہ، اور یہ کہے کہ جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا یا اس قانون کو نہیں مانتا. اللہ معاف فرمائے، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سود کے قانون کو ہم نہیں مانتے، فلاں کے قانون کو ہم نہیں مانتے، اس کے قانون کو ہم نہیں مانتے. بھئی انسان کو اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اللہ کے قانون کو نہ مانے. ہماری اور آپ کی زندگی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کا احترام کریں، انہیں مکمل کریں. لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ کہنے لگا نہیں جی یا تو یہ شادی ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی تو میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، اور حابیل کو اپنی بہن سے شادی کرنی پڑے گی. جب کوئی اس کا علاج نہیں تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے، یا آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، تو پھر آپ ایسے کرو، دونوں قربانی کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، فیصلہ ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت کھانے کی اجازت تو تھی نہیں، یہ تھا کہ بھئی ایک میدان میں رکھ دیا جائے اور اوپر سے آگ آئے گی، جو اللہ نے قبول کر لیا اسے جلا کر راکھ کر دے گی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی. پہلے ہی اس کے دل میں حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضد اور عناد تھا. ایک عالم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. اگر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ بھئی صدقہ کرو، اور پتہ چل جائے کہ بھئی کس کا صدقہ قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے، تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. یہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دی. جو پتہ چلے گا وہیں چلے گا. دنیا میں ہمارے عیب اللہ نے چھپا رکھے ہیں، تو بہرحال اس کا یہ عیب ظاہر ہو گیا. آپ لوگوں میں باتیں یار حابیل تو اللہ کا مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے، اس کا صدقہ تو قبول ہو گیا، اور قابیل اتنا بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. اللہ نے تیرا صدقہ تو قبول کر لیا، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو یہی ہے کہ اگر تو میرے راستے سے نہیں ہٹا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی دو بیٹوں کا تذکرہ سچا سچا ان کے سامنے کر دیجئے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے صدقہ کیا، قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قبول نہ ہونے کی وجہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حابیل نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میں شادی کے لیے کر رہا ہوں یا اس کے لیے کر رہا ہوں یا اس کے لیے کر رہا ہوں. جب حضرت آدم نے انہیں حکم دیا کہ بھئی آپ کو قربانی کرنی ہے،
تو انہوں نے اسے عبادت سمجھا، صرف عبادت کے اوپر اور اللہ کے اوپر اپنی نظر رکھی، اور اپنے مال میں سے جو سب سے اچھا اور عمدہ مال تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور جب اسے قربانی کا حکم ہوا تو اس کے دل میں یہ نہیں تھا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو ایک عورت کی محبت میں، پیار میں، اس کے شادی میں، اس سے نکاح بنانے کی کوشش میں قربانی کر رہا تھا۔ تو اللہ کے ہاں تو پھر نیت کا اعتبار ہے، پھر اللہ کے ہاں تو انما الاعمال بالنیات، جب اس کی نیت خالص تھی اللہ نے قبول کر لی، جب اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے قبولیت میں نہ کوئی مالداری کا اعتبار ہے، نہ غریب ہونے کا اعتبار ہے۔ کبھی کبھی مالدار پیچھے رہ جاتے ہیں، غریب آگے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی مالدار آگے نکل جاتے ہیں، غریب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اصل ہے نیت کا اعتبار۔ تو جب اللہ نے قبول نہیں کی تو آیا اور آ کر کہنے لگا قال لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے سب کو سمجھایا، والد کو سمجھایا، سب کچھ کر دیکھا، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ نے بھی تیری قربانی قبول کر لی اور مجھے دنیا میں شرمندہ کر دیا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلا انسان جس نے یہ سوچا کہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہیے وہ قابیل، اس کے بھائی نے حابیل نے، نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، اس نے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے یہ نہیں کہا میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، دیکھ میں تو اس سے آگے نکل گیا، اس طرح کی کوئی بات اس نے نہیں کی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میرے اور تیرے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا چاہی، میں نے اللہ کی خوشنودی چاہی، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا، اور میرے بھائی تیرے اندر اللہ کی رضا ہوتی تو تو بھی مجھ سے آگے نکل جاتا۔ وہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل کہنے لگا میرے بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے عمدہ جانور دیا تھا اور تو نے غلہ دیا تھا، یا میں نے اچھا دیا تو نے برا دیا، نہیں، ان چیزوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل اصول اور فیصلہ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے اعمال من المتقین، ان لوگوں کے جو تقوی والے ہوں، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، جو اللہ کی راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کے لیے عمل کرتا ہے پھر کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک چیز خوف خدا پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر نگوں ہوتا ہے، اور جہاں اسے پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے پھر وہ اس کا ہاتھ اٹھ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزرے۔ یا تو میرے راستے سے ہٹ جا یا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے میرے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا، خدا نہ خواستہ اگر تو یہ فیصلہ کر لے کہ تو نے مجھے قتل ہی کرنا ہے اور میرے قتل کے لیے تیار ہو کر ہتھیار لے کر آ بھی جائے اور میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بھی بڑھائے گا، تو لیکن میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تیرا ہاتھ اگر بڑھ بھی گیا مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ روک لوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف۔ اور آج ہم اور آپ بھی ہیں، جب تقوی نہیں ہے، جب طہارت نہیں ہے، جب اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، پھر خوف خدا بھی نہیں ہے۔ مسجدوں پہ خودکش حملے،
اسکولوں میں معصوم بچوں، کیا قصور ہے بچوں کا بیچاروں کا، بازاروں پہ حملے، داڑھی رکھ لینے کا نام تو اسلام نہیں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنے کا نام تو اسلام نہیں ہے، اسلام تو عمل کا نام ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں، آپ کا عمل یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے یا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہم سمجھا پا رہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تقوی اور طہارت نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں فتنے اور فساد کا آغاز کیا وہ قابیل ہے، اور اس فتنے اور فساد کی وجہ بنا اس کے دل میں پیدا ہونے والا حسد اور نفسانی خواہشات۔ آج بھائی کے ساتھ حسد ہے، آج ہمارے اندر مال و دولت کی محبت ہے، عورت، نفسانی خواہشات ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب یہ معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہے تو پھر ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ امن کا معاشرہ، رحمت کا معاشرہ یہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب دل میں تقوی ہو اور اللہ کا خوف ہو۔ آج ہم سب کہتے ہیں جی یہ نوجوان کہاں سے آ گئے، ہمیں مار رہے ہیں، بھائی اسلام کا نام لے کر ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں۔ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کہ جب ہم نے خود اپنے معاشرے کو تباہی اور بربادی میں مرکز بنا دیا، جھوٹ ہمارے معاشرے میں، غلط بیانی ہمارے معاشرے میں، علم ہمارے معاشرے سے اٹھ گیا، علم نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، تقوی اور طہارت نہیں ہے، بچوں کو خوف خدا سکھایا نہیں جاتا۔ جب ایسا معاشرہ ہم نے تشکیل دیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں پھر خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے کئی دن تک اس چیز کا مشاہدہ کیا تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے زمین پر ضرور کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ پھل کھٹے نکل آئے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ بعض کنوؤں کا پانی میٹھا ہو اور بعض کا کھٹا نکل آئے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ مٹی اڑی ہو، ضرور کچھ تبدیلی آئی ہے۔ فوراً علاقے میں آئے، پہلے سے معلوم تھا کہ قابیل کی حالات، اور قابیل سے کہنے لگے، اس وقت تک وہ حابیل کو دفنا چکا تھا، وہ قصہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ آ کر ان سے کہنے لگے اے قابیل تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ حابیل کہاں ہے؟ کہنے لگا میں کوئی اس کا چوکیدار تو نہیں ہوں، نعوذ باللہ، مجھے کیا پتا کہاں ہے، میں اس کا چوکیدار تو نہیں ہوں، ہوگا ادھر ادھر۔ فرماتے حضرت آدم اے قابیل تیرا رنگ اتنا خوبصورت تھا، آج تو سیاہ ہو گیا ہے، تیری آنکھوں سے مجھے شرارت ٹپکتی نظر آتی ہے، ضرور تو نے کچھ کیا ہے۔ ادھر ادھر تلاش کیا، جب نہیں ملا، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، قابیل کو کیا فرمایا؟ جا اب تم بے چین ہو کر دنیا میں پھرتا رہے، اب تجھے امن نصیب نہ ہو، اب تجھے ہر شخص کو دیکھ کر خوف محسوس ہو۔ یہ تین چیزیں کہیں، آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہے؟ پھرتا رہے، تجھے امن نہیں ملے گا، تیرے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور ہر شخص سے تجھے خوف محسوس ہوگا۔ آج ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ کیوں؟ کہ ایک قتل کرنے والا جب وہ اتنے ایک قتل کی وجہ سے یہ تین عذابوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ تو روزانہ پتہ نہیں کتنے قتل دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ حالات اس طرح پیدا نہیں ہوئے، یہ حالات ہم نے مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا کوئی انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ جی مسجد میں بیٹھا ہوا انسان بھی خوف زدہ ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے۔ ہم نے اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی نافرمانی کا مرکز بنا لیا، پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے ہی لوگ ہتھیار بن گئے۔ یہ تباہی اور بربادی، یہ اس کا آغاز قابیل نے کیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا انشاءاللہ اگلی جمعے کو ہم اس کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے،
خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار